نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورۃ بقرہ اور آیت مبارکہ 40 تک ہم نے پڑھ لیا تھا کل، اور پچھلی آیات مبارکہ کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی کیسے توبہ قبول کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں الہام کیا اور انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اور اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کی اور فرمایا کہ اتر جاؤ زمین پہ، اور یہ زمین جو ہے اصل ٹھکانہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، ہمارے باپ کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر وہ غلطی نہ کرتے، غلطی ان سے سرزد نہ ہوتی تو وہ زمین پہ نہ آتے، ہم جنت میں رہتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم آدم نے زمین پہ ہی بسیرا کرنا تھا، ان کی نسل نے اس دنیا کو سجانا تھا، اس دنیا میں رہتے ہوئے آزمائشوں سے گزرتے ہوئے جنت تک پہنچنا تھا۔ جنت جو تھی آخرت کا گھر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جنت دکھائی کہ یہاں پہ تم نے آنا ہے ہمیشگی کے لیے، اور اس کے لیے تم دنیا کی آزمائشوں سے گزر کے آؤ گے۔ یہ تھی ہماری پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ۔ آج ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ حضرت آدم بنی اسرائیل کا ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں نے اللہ رب العزت نے کیا کیا انعام کیے، اور انہوں نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور آمنو، تم ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلت، نازل کیا ہے میں نے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کے لیے جو، معکم، پاس ہے تمہارے، ولا، اور نہ، تکونو، تم بنو، اولا، پہلے، کافرم، کفر کرنے والے، بھی، اس کے ساتھ، ولا، اور نہ، تشترو، تم خریدو، بآیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، اور ایایا، صرف مجھ سے ہی، فتقون، تم پس ڈرتے رہو، ولا، اور نہ، تلبسو، تم ملاؤ، حق کو، بالباطلی، باطل کے ساتھ، وتکتمو، اور نہ چھپاؤ تم، حق کو، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو، وَأَقِیمُوا، اور نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتُوا، اور تم ادا کرو، زکوٰۃ، زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور تم رکوع کرو، مع الراکعین، ساتھ راکعین، رکوع کرنے والوں کے۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، اور تنسونا، تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، حالانکہ، تم تتلونا، تم تلاوت کرتے ہو، کتاب کی، افلا، تو کیا نہیں، تعقلون، تم سمجھتے، واستعینوا، تم مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا، اور بلا شبہ وہ، لَكَبِيرَةٌ، یقیناً بہت بڑی ہے، اللہ، مگر، خاشعین، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر، الذین، جو لوگ، یظنون،
یقین رکھتے ہیں انہم یقیناً وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یقیناً وہ الیہ طرف اسی کے راجعون لوٹنے والے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری آیات مبارکہ۔ اب ہم ان کے دیکھتے ہیں مختصر سی تفسیر۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے ان کے ساتھ کفر کرنے والوں میں سے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ سے ہی تم بس ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم نازل کی جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا پروگرام ہے، اسی پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ مصدقا لما معکم، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ جب قرآن کی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ تم اہل کتاب ہو اور اہل علم ہو کر اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا جھٹلانا خود تم پر لوٹے گا۔ تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا دراصل اپنی کتابوں کی تکذیب کرنا ہے۔ کتاب پر ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس کے علم حاصل کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کے پیغام کو آگے پھیلایا جائے۔ بنی اسرائیل سے پہلے سے کیا موجود تھا؟ بنی اسرائیل کے پاس تورات اور انجیل موجود تھی۔ قرآن مجید کیسے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے؟ قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوئی۔ قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کیے گئی ہیں۔ اصولی طور پر ان کی توحید کی تعلیمات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقے سے اس کتابوں میں شامل کی گئی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت کعب بن اشرف اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی کہ کفر میں سبقت لے جانے کا کام نہ کرو۔ یہاں اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور قرآن مجید سے کفر کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کفر کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرنے والا قرآن مجید کا بھی کفر کرتا ہے۔ پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں علم ہے اور دوسرے جانتے نہیں، اس سے پہلا انکار تمہاری طرف سے نہ ہو، ورنہ دوسرا انکار کرنے والوں کے وبال بھی تم پر آئے گا۔ یعنی کہ اگر ہمیں قرآن پاک کا اللہ رب العزت نے علم دیا ہے تو ہم کسی آیت کو، کسی صورت کو، کسی حکم کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود ہم جھٹلاتے ہیں تو ہمارے دیکھا دیکھی جو جھٹلائے گا تو ان کا وبال بھی ہم پہ آئے گا۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس علم ہے اور دوسرے نہیں جانتے، اس وجہ سے تمہاری ذمہ داری بڑی ہے۔ مدینہ میں یہودیوں کو سب سے پہلے دعوت دی گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا سب سے پہلے تم کافر نہ بنو، ورنہ بعد میں آنے والوں کے کفر بھی تم پر وبال بنے گا۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیوں کیا؟ یہودیوں کے لیے ان کے آباء و اجداد کا رواج بن چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پسند نہیں آئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے۔ یہودیوں نے دنیاوی مفاد اور مصلحتوں کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ دنیاوی زندگی کی خاطر دین کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور دین کے پیچھے چلنا وہ توہین سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ جو کام ہے نا یہ صرف مولویوں کے ہیں، یعنی کہ دین سے جو محبت رکھنے والے، دین کے ساتھ جو ٹائم گزارنے والے، ہم دنیا دار لوگ ہیں تو ہم سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں احکامات وہ کوئی بھی ہو،
یعنی کہ زندگی سے موت تک اور دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں تمام حکم تمام لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ نبیوں پیغمبروں کے علاوہ کسی خاص کے لیے حکم ہو کہ یہ تم نے کرنا ہے کیونکہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے، تم نے یہ عمل کرنے ہیں، باقی نہیں کریں گے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، امت محمدیہ پر تہجد فرض نہیں ہے، اگر پڑھیں گے تو ان کا بہت اجر و ثواب ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ کوئی نہیں۔ تو ایسے ہی کوئی بھی اعمال ہم پہ خاص لوگوں کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی نصیحت فرمائی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت پہ عمل نہیں کرتے، اگر سنت کو چھوڑ کے کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر، کسی امام کے پیچھے لگتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو یہ شو کرواتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم اس معاملے میں ایسے نہیں بننا چاہتے یا ہمارا جو ہے مسلک وہ اس طرح کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی، نبی کی سنت کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے لگے، تو وہ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ خریدو۔ تھوڑی قیمت پر آیات بیچنے سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی قیمت پر آیات بیچ ڈالنے سے مراد دنیا کے فائدے سے تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے اور آخرت کے عظیم فائدے کو قربان کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیں دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ اس سے مراد دنیا کا منصب اور کھانے پینے کی اشیاء جن کے بارے میں وہ وہم پہ پڑے ہوئے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، پس انہوں نے ادنی چیزوں کو آیات الہی پر ترجیح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے اس کے لیے سیکھے کہ دنیا اس سے کمائے تو وہ قیامت کے دن، قیامت کے روز جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ یعنی کہ ہمارے علماء اگر یہ سوچ کے، اگر فرض کریں میں یہ سوچ کے آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں کہ مجھے آپ بھاری ڈونیشن بھیجیں، بھاری رقم دیں، معاوضہ دیں، تو نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشبو تک نہیں ہے۔ جنت کی خوشبو کئی ہزار کلومیٹر دور تک پھیلی ہوگی، اور ایسے لوگ جو دنیاوی مفاد کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو آیات سے گمراہ کرتے ہیں، من چاہی دین کو پرموٹ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بالکل جگہ نہیں ہے۔ تھوڑی قیمت سے مراد کیا ہے؟ تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کے فائدے اور آخرت کے عظیم فائدے کے مقابلے میں دنیا کا تھوڑی وقتی طور پر تھوڑا سی قیمت ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کے مفادات کو اہمیت نہ دو، اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ دین حق کو آباء و اجداد کے دین بنانا اور رسم رواج کی پیروی کرنا، نذرانوں اور حقیر ہدیوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑ دینا، اپنی مذہبی و علمی برتری جس کی وجہ سے لوگوں میں محبت و عزت کا محور بنے ہوئے ہو تو اسے نہ چھوڑ سکنا، اور حق کو چھوڑ دینا، مال لے کے غلط فتوے دینا۔ یعنی ہمارے ہاں اکثر یہ رواج بن گیا ہے پیسوں کے عوض جو مرضی جہاں مرضی کروا لو، دین میں بھی یہ کام ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف تم مجھ سے ہی ڈرو، یعنی کہ تمہارے دلوں میں میرے سوا کسی کا ڈر نہ ہو، جو کہ تمہارے بڑوں کے پر عذاب آیا جنہیں بندر اور سور بنایا گیا، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے۔ میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ چیز تمہیں تقوی اور تھوڑی سی قیمت کے مقابلے میں آیات الہی پر ایمان کو مقدم رکھنے کا موجب ہوگی۔ جب تم آیات الہی کے بدلے تھوڑی سی قیمت کو پسند کر لیتے ہو تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی کوش کر کے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ہم قرآن پڑھتے ہوئے اگر ہم یہ سوچ کر دنیاوی معاملے کی طرف موو کر جائیں
کہ کیا کریں، دنیا داری جینا پڑے گا، تو سمجھ رہے ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ دو چیزوں کی توجہ طلب ہے، ایک تو حق کو باطل کے ساتھ ملانا، اور دوسرا کتمان حق جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لوگ دین میں علماء کی پیروی کرتے ہیں، اہل کتاب سے یہ توقع تھی کہ وہ علم کو واضح کر کے بتائے تاکہ لوگوں کے لیے سیدھے راستے اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، لیکن انہوں نے حق کو چھپایا اور حق اور باطل کو گٹ مٹ کر دیا۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کے لیے جھوٹی تعویلیں دی، اسی لیے فرمایا جھوٹی تعویلیں کر کے سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہ اس لیے ہے کہ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ حق ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند بے حد بڑا ہے۔ لقمان آیت نمبر 30۔ جو شخص حق کو چھپاتا ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے مراد کیا ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے مراد یہ ہے کہ حق کو باطل کا لباس پہنا کے، یعنی کہ غلط کام کرنا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ظاہر کرنا۔ یعنی کہ آج ہم بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ بھی کہ جو دینی داڑھیوں والے عمامہ پہنے ہوئے لوگ من گھڑت قصے کہانیاں سنا کے اور بتاتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ بہت ساری، جیسے خواتین کی نماز ہو گئی، ایسے ہی بہت سارے مسائل ہیں جن کو وہ قرآن کا حصہ بتاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے کے اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ حدیث مبارکہ ہے، جبکہ وہ حدیث اصل میں حدیث ہوتی نہیں، وہ ضعیف اور من گھڑت ہوتی ہیں۔ حق کو چھپانے سے مراد کیا ہے؟ حق بات یہ ہے کہ لیکن دوسروں کو نہ بتائی جائے، حق بات کا پتہ ہو لیکن دوسروں کو نہ بتائی جائے۔ جو لوگ سچے دین کی دعوت لے کے اٹھے ان پر کوئی الزام لگا دیا جائے تاکہ صرف لوگ نہ صرف ان افراد کے بارے میں بلکہ دین کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہو جائیں۔ جو لوگ دین کی دعوت لے کے اٹھے ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جائے، طرح طرح کی الجھنوں میں ڈالا جائے، سوالات چھیڑ دیے جائیں تاکہ لوگ خود ہی الجھ جائیں اور دوسروں کو بھی الجھائیں۔ یہ معاملہ شخصیات تک محدود نہیں رہتا بلکہ لوگ دین کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دین کی دعوت لے کے اٹھنے والے کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرنا، ان پہ اعتراضات کر کے نہ صرف شخصیت کے بارے میں رائے خراب کرنا بلکہ دین کو بھی مشتبہ کر دینا۔ جیسے کہ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں اتنی لوگ بکواس کر رہے ہیں، اتنی بکواس کر رہے ہیں، دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ اکبر۔ جاہل دیکھنے تو آج جو لوگ یوٹیوب پہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کے خلاف بولے ان کو دیکھ لیں، صاف ان کے چہروں سے، ان کی زبان سے، ان کی لینگویج اتنی گندی ہے، صاف پتہ چلا کہ جاہل ہے، انہیں دین کے الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ پہلی کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یعنی کہ ظاہری باطنی طور پر نماز قائم کرو، اس لیے نماز ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے اور اس لیے مدد حاصل کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ یعنی کہ مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کی عائد کردہ فریضہ ہے جس کو صاحب استطاعت ہر سال مقررہ شرح کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہودی صلاح میں رکوع نہیں تھا، اس آیت کے ذریعے انہیں ہدایت دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نماز کے ساتھ
جماعت کے ساتھ نماز پڑھو یا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھو۔ ابن جریر کہتے ہیں اس آیت میں علماء بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے منافقین کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے اور پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں۔ اس آیت کے بعد جماعت نماز و وجود پر استقلال کیا جاتا ہے۔ اقامت الصلاۃ کی تلقین کیوں ہے؟ نماز کے ذریعے ایک ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ نماز کی اقامت کے ذریعے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نماز کی اقامت کے ذریعے سب لوگ کا مقصد یکجانیت کی وجہ سے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانہ کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ البر اعمال خیر کے لیے ایک جامع لفظ ہے، یہاں اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ایمان میں داخلہ ہے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی کہ اپنے آپ کو ایمان اور بھلائی کے حکم دینا چھوڑ دیتے ہو۔ کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے؟ یہ بہت ہی بڑی آیت ہے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کا ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں بھائی تم اللہ سے مانگو، تم نماز کیوں نہیں پڑھتی، تم یہ کیوں نہیں کرتی، تمہیں تقویٰ نہیں ہے، تم میں ایمان کی کمزوری ہے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور اپنے آپ کو بھول کے کسی کو تبلیغ کرنا، اس میں نہ تو برکت ہوگی نہ آپ کے الفاظ کسی کے دل پہ اثر کریں گے۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، خود عمل پیرا نہ ہونا کیسا رویہ ہے؟ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، خود عمل پیرا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ رویہ ہے، جس میں دین ایک پیشہ بن جاتا ہے۔ تو دین کو لے کر چلنے والے کی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے خود نہیں ڈرتے لیکن دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی اس کے خلاف چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، یہ دوغلا رویہ اختیار کرنا انتہائی مکروہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو، ہدایت و عمل کا آغاز اپنی ذات سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور زبان کاٹی جا رہی تھی، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتلیاں باہر نکل آئیں گی اور انہیں لے کر وہ ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، اور اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں تجھے کیا ہوا؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں یقیناً میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، محاسبنا حساب نصیب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی۔ اللہ تعالیٰ عمل سے خالی اور زبان کے رسیلے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ الصف آیت نمبر 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے، اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اخوذ بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، تم سے بدترین علماء بے عمل ہیں۔ بے عملی کے رویے اپنی ذات اور معاشرے کو کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ بے عملی کے رویے انسان کو اپنی ذات پر یہ برا اثر پڑتا ہے کہ اس کے الفاظ کھوکھلے ہو جاتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ معاشرے میں انسان کی کوئی بات کا کوئی اثر نہیں رہتا، لوگ دائی کے دوہرے رویوں کو دیکھ کر خود بھی عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دعوت مشکوک ہو جاتی ہے، دعوت دینے والے مشکوک ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، دین پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ عقل کو اس لیے عقل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے فائدہ مند چیزوں کو اور بھلائی کا شعور حاصل کیا جاتا ہے، اور اس لیے کے ذریعے ان چیزوں سے بچا جاتا ہے جو ضرر رساں ہیں۔ اس لیے عقل انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس سے پہلے وہ خود عمل کرے، جس چیز کے بارے میں روکتا ہے وہ پہلے خود ترک کرے، جو کسی کی بھلائی کا حکم دیتا ہے وہ خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتا، تو وہ کسی کو برائی سے روکے تو وہ خود اسے ترک نہ کرے، یہ چیز اس کی جہالت اور اس کی بے عقلی ہونے کا دلیل ہے۔ خاص طور پر ایسے شخص اس حقیقت کے علم بھی رکھتے ہیں اور ان پر حجت بھی ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے رک جائے۔ کتاب کی تلاوت سے انسان پر کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے؟ کتاب کی تلاوت سے انسان کا رویہ بدلنا چاہیے، اسے ایک ایسے انسان میں بدلنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کے آگے جھک جائے اور جو ہر وہ کام کرنا چاہے جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کے رکے سے رک جائے۔ افلا تعقلون کیا کہہ کے احساس دلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب حق پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ اور انسان کو قول و عمل کی سچائی سکھائی کہ کتاب کی تلاوت کرنے والوں سے توقع ہوتی ہے کہ وہ کتاب کی سچائی سیکھے۔ افلا تعقلون یہ کہہ کے احساس دلایا ہے کہ کتاب کی تلاوت کرنے کے باوجود نہ قول کی سچائی اور نہ ہی عمل میں اگر تم عقل سے کام لو، غور و فکر کرو تو تمہیں اس گھناؤنی حرکت کا اندازہ ہو جائے۔ تم دوسروں کو وہ بات کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے، اور خود عمل نہ کرنے کے عملی طور پر یہ سچائی سے دور ہو جاتے ہیں۔ بے عملی کے ساتھ نیکی کا حکم دے کر قول میں کی بھی سچائی دور ہو جاتی ہے۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہاں میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آئی اور انہوں نے ان سے آ کے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ گڑ کھاتا ہے، بہت زیادہ گڑ کھاتا ہے، آپ اسے روکے، آپ اللہ کے نیک بندے، آپ اس کو روکے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کل آنا۔ اب وہ جو اگلے دن وہ بچے کو پھر لے کے آئی اور انہوں نے بچے کو بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا گڑ نہیں کھانا۔ تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ یہ بات اگر آپ مجھے کل بتا دیتے تو میرا اتنی دور سے چکر نہ لگتا۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کل میں اسے کیسے روک دیتا، کل تو میں خود کھا رہا تھا گڑ، میں نے اپنے آپ کو پہلے گڑ کی عادت سے دور کیا، اپنی عادت چھوڑی گڑ کھانے کی، پھر میں نے اسے منع کیا۔ تو یہ ہے نصیحت، ایسے نصیحت کی جاتی ہے کہ پہلے خود عمل کرو اور پھر دوسروں کو اس کی تلقین کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، اور بلا شبہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ تمام امور پر صبر کی تمام اقسام سے مدد لیں۔ صبر کی اقسام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا یہاں تک کہ اسے ترک کر دے، اس کی تقدیر پر صبر کرنا، اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ ہر معاملے میں صبر کے ذریعے بڑی مدد ملتی ہے۔ جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کی توفیق سے نوازتا ہے۔ اسی طرح نماز ہے جو ایمان کی میزان ہے،
اور فواحش اور منکرات سے روکتی ہے، اور ہر معاملے میں نماز سے مدد لی جاتی ہے۔ صبر اور صلاح ایک مومن کی دنیاوی زندگی کے مصائب کو برداشت کرنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ صلاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی استعانت طلب کرنا تو مصائب سے چھٹکارا ہوگا، مصائب سے چھٹکارا نہ ہو سکے تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے اجر پائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود کی کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سجدے کی حالت میں آپ جتنی بھی قرآنی دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں، قرآنی آیات سے کوئی اور نہیں۔ قرآنی جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اور بے شمار ہیں جو قرآنی آیات ہیں، اور ان کو دعاؤں کے طور پہ ہم نماز اور رکوع میں پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو رہے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی کہ اذان دو۔ صبر سے مدد لینا کیوں کہا گیا؟ صبر کے ذریعے انسان کا دین پختہ ہوتا ہے، انسان میں استقامت آتی ہے، صبر جزا جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے نزدیک میرے اس بندے مومن کے لیے اہل دنیا میں سب میں سے جس کے محبوب کو میں نے اٹھایا اس پر صبر و تحمل کرتا ہے، اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، جنت کے علاوہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی کہ ہمارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو اس پہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت اجر عظیم کے طور پر جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ صبر ہوتا تو 3 الفاظ کا ایک مخفف ہے، صاد بارا، اور جب انسان اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے تو روح کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ سانس جو ہے بس بند ہو گئی، اس کے بعد ہم جی ہی نہیں پائیں گے۔ اور وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ اللہ بس ہو گئی ہے، اب اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے، ہماری مصیبت، ہماری آزمائش، ہماری پریشانی صرف تو ہی حل کر سکتا۔ اور یقین کریں آزمائی ہوئی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنن فانن آپ کو سکون عطا کرے گا۔ آپ کو جیسے کسی نے بند باندھ دیا ہو، آپ کو ایسے لگے گا کہ بس میرے رب نے میری فریاد سن لی ہے، اب مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور نماز کی پابندی خشوع خضوع کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہوتی ہے۔ نماز جو ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ تو بے حیائیوں سے، برائیوں سے، ہر برے عمل سے روکتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ نماز ڈرانے والوں کے لیے بہت بڑا شوق گزرتی ہے، نماز خشوع کرنے والوں پر ہلکی اور آسان ہوتی ہے، کیونکہ خشوع خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کے امدران کے لیے شرح صدر کے ساتھ نماز کا قیام کی موجب ہوتی ہے، کیونکہ وہ ثواب کی امید کرتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ثواب کی امید نہیں رکھتے اور عذاب سے نہیں ڈرتے، ان کے اندر کوئی ایسا داعیہ موجود نہیں جو اسے نماز کی طرف بلائے۔ جب ایسے شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز کے لیے اس سے بڑی بوجھل چیز اور کوئی نہیں ہوتی۔ خشوع سے مراد قلب کا اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ اپنے سر کو جھکا لینا، اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے پرسکون اور مطمئن ہونا، اس کے سامنے ذلت و فقیر کے ساتھ اس کے ملاقات کی امید و انکساری کا اظہار کرنا، دل میں حاضری اور اعضاء کے سکون خشوع کہلاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع
اور اس کے احکامات کی اطاعت اور اس کی نواہی سے اجتناب ہے۔ وہ لوگ خضوع کرتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی موت کے بعد کی زندگی، قبروں سے اٹھائے جانے اور اب اپنے رب سے ملاقات، یعنی کہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹیں گے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، الذین یظنون یعنی کہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم الیہ راجعون اور ان کے اعمال کا جزا دے گا ان کا رب۔ یہ یقین عبادت کو آسان کر دیتا ہے، یہ یقین کہ اپنے رب سے جزا پائیں گے مصائب کو آسان کر دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کا احساس کیسے ہو رہتا ہے؟ اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنے سے، میں کیا ہوں، کس طرح، کس چیز نے بنایا، میں کس طرح اب کیسی زندگی میں گزار رہا ہوں، کیسے سفر میرا شروع ہوا، کہاں تک پہنچا، پیدائش سے لے کے آج تک کے سفر جو کیا میں نے، اس کے اوپر اپنا محاسبہ کرنا اور اپنے آپ کو ہمیشہ ایک کٹہرے میں کھڑا کرنا، اس کائنات پہ غور و فکر کرنا، مختلف اشیاء کو فنا ہونا، موسموں کو بدلنا، دن اور رات کے آنے جانے پر، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے، اور انسان کو اپنے لوٹ جانے کا احساس رہتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اس پر غور و فکر کرنا، موت کو یاد کرنا، کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون سے اللہ تعالیٰ کی لوٹ جانے کی طرف احساس بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔